یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ جامعہ الباقیات الصالحات کی 21ویں تقریب ختم بخاری شریف کے موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم ہیں ہمارے اسی جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سراج احمد ملی صاحب دامت برکاتہم، اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے۔ ہمارے شہر کی عظیم شخصیت، نمونہ سلف، اہلیان دھولیہ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میری مراد ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے مولانا مختار احمد صاحب مدنی دامت برکاتہم ہیں۔ یقیناً ہم لوگوں کے لیے آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ حضرت کی یہاں تشریف آوری ہوئی۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ کچھ ترتیب بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمارے مقدر میں لکھا تھا اور حضرت مولانا نے اسے قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شہر دھولیا میں اکابرین کا، بڑوں کا ایک نمونہ جو ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ آج یقیناً شہر دھولیا میں، بلکہ صوبہ مہاراشٹر میں ایسی شخصیت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین جن کے نام پڑھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، کہیں تذکرہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ شرف اور مقام عطا فرمایا کہ ایسے بڑے اکابر علماء کرام تھے، حضرت نے علم حاصل کیا ہے، جس میں خصوصاً ہیں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے اکابرین استاد، اور پھر مدینہ المنورہ حضرت وہاں سے فارغ التحصیل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی فراغت کے بعد حضرت وہاں تشریف لے گئے، اور مدینہ المنورہ میں چند دن رہنا ہی باعث برکت ہوتا ہے، اور خصوصاً وہاں علم حاصل کرنا، وہاں کے شیوخ کی برکات حاصل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضرت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے زیادہ استفادہ کا موقع عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے اس جامعہ کی 20 خوش نصیب طالبات شعبہ عالمیت سے فارغ ہو رہی ہیں۔ جامعہ میں الحمدللہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، بڑی تعداد میں طالبات زیر تعلیم ہیں، اور والد محترم کی حیات ہی میں جامعہ میں دارالاقامہ کا جو نظم کیا گیا تھا، یہ صرف شہر دھولیا کے اور مالیگاؤں کے علاوہ دیگر علاقوں کی طالبات کے لیے ہے۔ مطبخی طالبات میں ایک طالبہ بھی شہر دھولیا کی نہیں رہتی ہے، اور چونکہ مالیگاؤں میں بھی ادارے بہت ہیں تو دیگر علاقے والوں کو موقع ملے، اور خصوصاً جب دارالاقامہ کی بنیاد یہاں ڈالی گئی تھی تو اس کا مقصد والد محترم نے جو بتلایا تھا کہ بہت سارے علاقے دیہات والے ایسے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو بڑے اداروں میں بھیج نہیں پاتے ہیں،
اور شہر دھولیا، مالیگاؤں، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ادارے ہیں، تو یہاں کے علاقے کے لوگ اپنی بچیوں کو ادارے میں روزانہ بھیج کر بھی تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ اور اگر شہر دھولیا کی طالبات کو دارالاقامہ میں رکھنے کی اجازت دی جائے تو چونکہ بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچیوں کی وجہ سے دیہات کی طالبات کو منع کرنا پڑے، انکار کرنا پڑے۔ اس وجہ سے دیہات ہی کی تمام طالبات، دیگر شہروں کی طالبات کو موقع دیا جاتا ہے۔ مالیگاؤں اور شہر دھولیا کی کوئی بھی طالبات دارالاقامہ میں نہیں رہتی ہیں، اس کا آپ بھی خیال رکھیں۔ بہت سارے حضرات بعض مجبور بچیوں کے لیے درخواست کرتے ہیں کچھ علاقوں کی کچھ حالات کی وجہ سے، لیکن ہم بھی اس میں مجبور ہیں کہ کہیں یہ سلسلہ شروع کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ شہر دھولیا ہی کی اتنی طالبات بڑھ جائیں کہ دیگر دیہات کی بچیوں کو موقع نہ مل پائے۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 20 طالبات یہاں پر فارغ ہو رہی ہیں، میں ان کا نام پیش کر رہا ہوں۔ مسکان بنت نواب شیرپور، آمنہ بنت محمد حنیف دھولیا، مبشرہ بنت نیاز احمد دھولیا، مسکان بنت شکیل احمد پونا، صالحہ بنت عبد المصور شہادہ، عائشہ بنت الطاف خان غفور نگر دھولیا، عظیمہ ابو مبارک دھولیا، عمارہ بنت عابد اقبال فردوس نگر دھولیا، عالیہ فیروز خان املنیر، ماریہ بنت عبد المقیت دھولیا، نزہت بنت محمد صادق دھولیا، ام ایمن بنت محمد حسین دھولیا، کاشفہ بنت محمد تنویر دھولیا، آفرین بنت شہزاد علی یو پی، یاسمین بنت نواب شیرپور، تبسم بنت عبد الغفور سونگیر، ثنا بنت محمد عارف نظام پور، سائمہ بنت عبد الحکیم بھاویر، شیرین بنت ذاکر شاہ دھولیا، شیرین بنت مسلم علی دھولیا۔ یہ 20 طالبات ہیں جو بھی ہمارے سامنے کی آخری حدیث کی تلاوت فرمائیں گی، اور حضرت مولانا مختار احمد صاحب مدنی دامت برکاتہم اسی کے متعلق حدیث شریف کا آخری درس دیں گے۔ میں طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ عبارت شروع فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر محترم، جامعہ کے موقر و معزز محتمم صدر، تمام ہی معزز حاضرین علماء کرام، جامعہ کی قابل احترام معلمات اور عزیزات طالبات اور تمامی حاضرین اور خواتین اسلام، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے مجموعے بخاری شریف کی آخری حدیث پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر بجا لاؤں کم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم حفظہ اللہ ورعاہ زادہ اللہ صحۃ وعافیہ سلمہ اللہ من الشرور والفتن نے جو میرے بارے میں مبالغہ آرائی فرمائی، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں، اور یہی طلب علم میری ابتدا اور میری انتہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے سراج العلوم، اور سراج العلوم سے پہلے یہاں دھولیا کے مکاتب میں بھی میں طالب علم تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی میں طالب علم تھا، مدینہ منورہ میں بھی میں طالب علم تھا، اور ابھی بھی میں طالب علم ہی ہوں۔ اللہ پاک عجب اور تکبر سے حفاظت فرمائے، تواضع اور انکساری عطا فرمائے۔ بخاری شریف یقین جانیے جب ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو سال بھر کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کتاب کا جو حق ادا ہونا چاہیے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتا۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنے کے بعد بھی 7275 روایتوں کے اس مبارک مجموعے کی ترتیب میں 16 سال لگا دیے، اور وہ بھی ایسے اہتمام کے ساتھ کہ شاید پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نظر آئے۔ ہر روایت پر نماز پڑھ رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ انتہائی تحقیق اور جانفشانی کے بعد جب اطمینان ہوتا ہے تب اس کتاب میں حدیث کو درج کرتے ہیں۔ عنوانات: روضہ پاک اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔ کہاں تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، اور کہاں ہم لوگوں کا 1 سال میں بخاری شریف پڑھنا اور پڑھانا۔ یقین جانو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کتاب کو ہم اتنے قلیل عرصے میں پڑھائیں یا پڑھیں، لیکن یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہی ہے، فضل ہی ہے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک مجموعے میں جو 7275 کی تعداد میں احادیث کا مجموعہ تیار کیا ہے، اس میں مکررات بہت زیادہ ہیں۔ اگر وہ مکررات جو بار بار احادیث آئی ہیں ان کو اگر ایک ہی مرتبہ شمار کیا جائے تو تقریباً 4000 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے۔ تو گویا 7275 کے بجائے 4000 حدیثیں ہم سال بھر پڑھاتے ہیں۔ یہ مکرر حدیثیں نہ ہوتی تو شاید ایک سال میں بخاری شریف مکمل کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہوتا، لیکن مکرر حدیثوں کی وجہ سے یہ آسانی ہو گئی کہ بخاری شریف کسی نہ کسی درجے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم درس کے اوقات میں خارج درس میں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک معمولی سی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ ہمارے عرب کے جو علماء ہیں وہ ہمیں طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے تمہارے یہاں دور حدیث پڑھایا جاتا ہے، ایک سال میں بخاری کیسے مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم ان سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو مکرر حدیثیں ہیں ان پر کلام نہیں کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کچھ اس سے پہلے آئی ہوئی حدیثوں سے فرق ہوتا ہے تو اس کی طرف نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ طلبہ اس سے پہلے مشکات شریف پڑھ لیتے ہیں جس میں متفق علیہ روایتیں بھی آ جاتی ہیں، تو ان کے حفظ میں ان کے سامنے بہت ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی گزر جاتی ہیں، اس لیے وہ مکرر حدیثوں پر زیادہ کلام نہ کرنے پر تشنگی محسوس نہیں کرتے ہیں اور ان کو تشفی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک سال میں ہمارے جو اکابر نے دور حدیث کی اصطلاح قائم کی ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ کسی درجے میں وہ مطمئن تو ہو جاتے ہیں لیکن مکمل طور پر عرب کے علماء مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا اصرار رہتا ہے کہ ایک سال اس کتاب کی تدریس کے لیے کم ہے، کچھ اور وقت اس کتاب کو دینا چاہیے۔ اسی لیے میں اپنے دور حدیث کے طلباء سے کہتا ہوں اور اپنی عزیز طالبات سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بخاری شریف مکمل ہونے کے بعد زندگی بھر اس کتاب کا مطالعہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف پڑھتے رہنے سے جو اس کی برکتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ حاصل ہوں گی ہی، لیکن بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو درس کے دوران سامنے نہیں آ پاتی ہیں، فراغت کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جیسے تفسیر پڑھنے والے طلباء ترجمہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، جلالین پڑھ لیتے ہیں، بیضاوی پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن کریم کے وہ نکات سامنے نہیں آتے ہیں، لیکن جب وہ خود مطالعہ کر کے تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ان کے سامنے نئی اللہ کی طرف سے سامنے آتی ہیں۔ ایسے ہی اس کتاب کو ہم زندگی بھر پڑھتے رہیں اور اس کا مطالعہ جاری رکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز تو اصلاح نیت سے کیا اور کتاب کا اختتام اصلاح عقائد سے کر رہے ہیں۔ دونوں ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، نیت کی اصلاح بھی اور عقائد کی اصلاح بھی۔ پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، سننے والے بھی، سنانے والے بھی سب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آغاز کا مقصد یہ ہے، انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے، اور اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے عنوان پر اور فرق باطلہ کے رد کے عنوان پر اس حدیث کو یہاں ذکر فرمایا ہے، تو گویا فرق باطلہ پر رد کرنا اور توحید کو مضبوط سے مضبوط کرنا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انتہا ہے اور حقیقت ہے
اعمال جتنے بھی زیادہ اور جتنے بھی عمدہ ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خود تبصرہ ہے خوارج کے بارے میں۔ ایک فرقہ تھا خوارج کا، جو زمانے میں خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ خروج کہتے ہیں بغاوت کو، خارج واحد لفظ ہے، خوارج جمع ہے، یعنی باغی لوگ۔ تو اسلامی حکومت کے جو خلاف بغاوت کرتے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے کبھی کبھی قتال کیا جاتا تھا اور کبھی کبھی فہمائش کی جاتی تھی، ان کو سمجھایا جاتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خود تبصرہ ہے کہ خوارج کو سمجھانے کے لیے جب ہم گئے تو وہ سب قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے، سب کے ہاتھ میں مصحف تھا، سب قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم تو دنگ رہ گئے کہ یہ لوگ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ گویا ان کے اندر عبادت کا جوہر تو موجود تھا، لیکن عقائد ان کے صحیح نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ معتزلی تھے، کچھ قدریہ تھے، کچھ جبریہ تھے، مختلف فرق باطلہ کے ماننے والے لوگ تھے، اور وہ سب مجموعہ ہو گیا تھا خوارج کا۔ نہیں مانے، کسی بھی درجے میں نہیں مانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خود کا اپنا عمل اس کتاب میں موجود ہے، بخاری شریف میں، اور اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو نو عمر صحابہ میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اتنی خوبیاں ہیں کہ گنائیں تو گھنٹوں گزر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے تعلق سے بڑے بڑے صحابہ نے پیشکش کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی، کسی کے پیش کیے ہوئے رشتے کو قبول نہیں کیا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں، کسی کے ذریعے حضور تک بات کیوں نہیں پہنچاتے ہو؟ تو کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے کس منہ سے بات کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں فاطمہ کو علی سے منسوب کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منگنی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ان سے منسوب کر دیا، نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، اور وہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی سعادت ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئی۔ انہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک نسل سعادات آج بھی الحمدللہ قائم ہے۔ اللہ اس کو اور زیادہ ترقیات، برکات اور اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک موقع پر اسی بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن مہم پر۔ مہم میں کامیاب ہو گئے، باندیاں ہاتھ آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک باندی منتخب کر لی اپنے لیے۔ تو کسی موقر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچائی کہ علی تصرف کر رہے ہیں جو بیجا تصرف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی نے جس باندی کو منتخب کیا ہے وہ تو ایک ہی باندی ہے، ان کو اور اس سے بھی زیادہ باندیاں لینے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کر دیا اعتراض کرنے والے کو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر
یمن سے تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نہیں گئے تھے احرام باندھ کر، بلکہ آپ نے ان کو یمن بھیجا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن گئے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ فرما کر ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر نکلے ہیں تو یہ یمن سے نکلے، اور جب مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کون سے حج کا احرام باندھا ہے، کیا نیت کی ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے نیت کی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی ہوگی وہی میری نیت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قران کی نیت کیے تھے، لیکن عام صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا، قربانی کا جانور نہیں تھا، آپ نے سب سے کہا کہ تم تمتع کرو، قران مت کرو، صرف عمرے کا احرام باندھو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ جب یوم ترویہ 8 تاریخ آئے گی ذی الحجہ کی، اس وقت تم حج کا احرام باندھ کر ہمارے ساتھ منی، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کے سارے ارکان کرنا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدی کے جانور نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا تم بھی تمتع کرو، قران نہیں کر سکتے، میں قران کی نیت کیا ہوں، یہ نیت تمہیں نہیں چلے گی، تم صرف تمتع کرو، عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ اور بعد میں حج کرنا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا علی تم نے کون سے احرام کی نیت باندھی، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے یہ نیت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کی نیت کی ہے وہی میں بھی نیت کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں جانور قربانی کے اپنے ساتھ لایا ہوں، اس میں تم کو شریک کرتا ہوں اور تم قران ہی کرو۔ آپ نے یہ خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی، حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بعین ہی وہی نیت کیے تھے، لیکن ان کی آپ نے نیت کو قبول نہیں کیا، ان کو تمتع کروایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جو آپ کی نیت تھی وہی میں نے نیت کی تھی، تو آپ نے قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے، میں اپنے ہدی کے جانوروں میں تمہیں بھی شریک کرتا ہوں اور تم قران ہی کرنا۔ ایسی بہت ساری خصوصیات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ایک طرف یہ ساری خوبیاں، خصوصیات اور کمالات دیکھیے، اور دوسری طرف کچھ گمراہ لوگوں کا عمل دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے عقائد صحیح نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی زیادہ کی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی ہی خدا ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، ان کو بلا کر سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، ڈانٹا، نہیں سمجھ میں آیا، تنبیہ کی، نہیں سمجھ میں آیا، تو اتنی سخت سزا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کی شدت میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا تو فرمایا اگر میں وہاں رہتا تو اتنی سخت سزا نہیں دیتا، بلکہ مرتد کی جو سزا قتل ہے وہ قتل میں ان کو کر دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو عقیدے کے فساد کی شکل پیدا ہوئی تھی، زنادقہ جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے تھے، شیعان علی کہتے تھے، اور غلو انہوں نے محبت میں اتنا کیا کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا، تو انہوں نے ان کو بہت سخت انداز میں قتل کروایا تھا۔ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ اتنی سخت سزا نہیں دینی چاہیے تھی، یہ تو اللہ کا حق ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقائد کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح نیت سے آغاز کیا ہے اور اصلاح عقائد پر اختتام فرمایا ہے، اور کتاب التوحید میں یہ آخری حدیث ذکر فرمائی ہے جس میں معتزلہ پر رد ہے، فرق باطلہ پر رد ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد بھی کتنا شاندار کیا ہے کہ اسی حدیث کو 3 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ ترتیب دیکھیے کتنی شاندار ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری حدیث کو ذکر فرمایا ہے کتاب الدعوات میں۔ کتاب الدعوات میں باب ہے، باب فضل التسبیح، تسبیح کی فضیلت کا باب، اور اس میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ
کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی بڑی فضیلت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پہلے باب فضل التسبیح کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ فضائل کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے، اس حدیث سے پہلے وہ حدیث صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضائل میں بھی گویا صحیح حدیثوں کو ہی اپنی کتاب میں جگہ دے رہے ہیں، غیر صحیح حدیثوں کو جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگرچہ کچھ محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا نظریہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیثیں بھی مقبول ہوتی ہیں، چل جاتی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلنے نہیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے یہاں فضائل کے باب میں بھی صحیح حدیث ہی کو مقبول قرار دیتے ہیں، غیر صحیح کو نہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک نقطہ ہے، اس کا اگر خیال رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، مسائل کے باب میں اور عقائد کے باب میں تو بہرحال صحیح حدیث ہی ہونی چاہیے۔ تو پہلی جگہ تسبیح کی فضیلت بیان کی اور دوسری یہ حدیث بیان کی جو ہمارے پیش نظر ہے۔ اس حدیث کو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح کی فضیلت میں بیان کی تو بالکل واضح طور پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ تسبیح کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 2 جملے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان عدل میں وزنی ہوں گے اور خدا رحمان کو محبوب ہیں۔ یہ ترتیب ہے، پہلی مرتبہ جب ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، 2 جملے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، میزان عدل میں وزنی ہیں اور خدا رحمان کو محبوب ہیں۔ وہ 2 جملے ہیں سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ۔ پہلے سبحان اللہ العظیم، بعد میں سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو باب فضل التسبیح کے تحت ذکر فرمایا ہے، اور اس میں تسبیح کی فضیلت ایک دم صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ 2 جملے تسبیح کے جملے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے جملے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ خدا رحمان کو محبوب ہیں، اور جب ان کو تولا جائے گا میزان عدل میں تو یہ نامہ اعمال نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرنے کا سبب ہو جائیں گے اور اعلان ہو جائے گا یہ جنتی ہے۔ تو ظاہر بات یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو فضل التسبیح اس میں مکمل طور پر بالکل واضح طور پر پایا جا رہا ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک کتاب کا ایک مستقل کام ہوتا ہے اساتذہ کے لیے بھی، طلباء اور طالبات کے لیے بھی، کہ باب کے عنوان اور حدیث میں مطابقت پیدا کی جائے۔ تو باب و فضل التسبیح یہاں مکمل طور پر پایا جا رہا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرافت دیکھو، ان کی امانت علمی دیکھو، ان کی محدثانہ شان دیکھو، ان کا ورع و تقوی دیکھو، کہ جب باب و فضل التسبیح کے تحت اس حدیث کو ذکر فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو جس محدث سے یہ حدیث سنی ان کا نام ہے زہیر ابن حرب، حدثنا زہیر ابن حرب، اور پھر اس کے بعد محمد ابن فضیل، عمارہ ابن قعقاع، ابو زرعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہی سند ہے۔ لیکن زہیر ابن حرب نے رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث سنائی تو اس میں یہ تبدیلی تھی کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان 1 نمبر پر تھا، ثقیلتان فی المیزان 2 نمبر پر تھا، اور حبیبتان الی الرحمن 3 نمبر پر تھا، اور سبحان اللہ العظیم پہلے تھا، سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب کمال ہے فن حدیث میں کہ انہوں نے اپنے جس استاد سے جیسے سنا ویسے ہی لکھا ہے۔ ہم اگر ہوتے تو اس حدیث کو، اس کے بعد والی حدیث کو اور اس حدیث کو، تینوں کو ایک جیسے کرنے کی کوشش کرتے،
کہ تینوں کو یکساں کیوں نہ کر دیا جائے، یہ فرق نہ رکھا جائے کہ یہ پہلے اور وہ دوسرے نمبر پر، وہ تیسرے نمبر پر، چاہے کوئی بھی ایک طے کر لو اور اسی کو تین جگہ ذکر کر دو. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جب اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے تو وہ ہے کتاب الایمان والنذور، قسم کھانے اور نذر ماننے کا بیان. اور اس میں باب جو قائم کیا، اس باب کا عنوان یہ ہے کہ جب کوئی قسم کھا لے کہ آج میں دن بھر بات نہیں کروں گا، یہ قسم کھا لیا اس نے. اب اس نے دن بھر بات تو نہیں کیا، لیکن سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، تو کیا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو فضائل کے باب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، اب یہاں مسائل کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محدثانہ شان دیکھیے اور فقیہانہ بلند مرتبہ کے ایک عظیم شخصیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اسی حدیث سے جو نقطہ پیدا کیا ہے، وہ کیا نقطہ پیدا کیا کہ جب کسی نے قسم کھا لیا کہ آج دن بھر میں بات نہیں کروں گا اور سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا، تو یہ بات کہنا مانا جائے گا کہ بات کرنا مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا، یا یہ ذکر کرنا مانا جائے گا؟ کلمات ذکر کے ہیں لیکن اس میں بات کی بھی خوبی موجود ہے، بات کا بھی عنصر موجود ہے. تو کیا فتویٰ دیا جائے، کیا مسئلہ بیان کیا جائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعی فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں. انہوں نے یہ کہا فہو علی نیتہ، اگر کسی نے ایک قسم کھایا تو اس کی نیت پر اس قسم کا اعتبار کیا جائے گا. اگر سبحان اللہ کہتے وقت اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے بول رہا ہوں، تو وہ اللہ کا ذکر مانا جائے گا، کلام اور گفتگو نہیں مانی جائے گی، تو وہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم ٹوٹے گی نہیں. اور اگر اس نے سبحان اللہ کہا گفتگو کرنے کے اسلوب میں، جیسے ہم لوگ کسی بات پر تعجب کرتے ہیں، سبحان اللہ 20 طالبات جامعہ الباقیات الصالحات سے امسال فارغ ہوئی ہیں، الحمدللہ. یہ جو ہم نے الحمدللہ کہا ہے اور یہ جو ہم نے سبحان اللہ کہا ہے، یہ تو ہم نے تعجب اور اپنی حیرت کے اظہار کے لیے کہا ہے، تو یہ جملہ ہو جائے گا کلام کا، یہ ذکر نہیں مانا جائے گا. تو اگر اس نیت سے اس نے کہا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. کتنی شاندار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی یہ شق پیدا کی ہے اسی حدیث سے. اور پھر یہ حدیث ذکر فرمائی ہے دوسرے استاد سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث ذکر فرمائی دوسرے استاد سے سن کر، اور وہ استاد ہیں قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ. کتاب الایمان والنذور میں اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اپنے دوسرے استاد حضرت قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے کیسے بیان کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی طرح اس کو یاد کیے اور پھر اس کتاب میں ویسے ہی لکھے ہیں اس کو. حضرت قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہی سند ہے محمد ابن فضیل، عمارہ ابن قعقاع، ابو زرع، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس میں کلمتان خفیفتان علی اللسان پہلے نمبر پر ہے، ثقیلتان فی المیزان دوسرے نمبر پر ہے، حبیبتان الی الرحمن تیسرے نمبر پر. وہی ترتیب جو زہیر ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، لیکن اس میں تبدیلی یہ ہے کہ اس میں سبحان اللہ و بحمدہ پہلے ہے، سبحان اللہ العظیم بعد میں. جیسے ہمارے سامنے جو تیسری حدیث یہاں ہے بالکل یہی ترتیب ہے، لیکن حبیبتان تیسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بعین ہی اسی طرح دوسرے نمبر پر اس حدیث کو ذکر فرمایا جب فقہ کے ایک مسئلے کو بیان کرنا چاہا. اب تیسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں اور اس کا عنوان قائم کر رہے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک کے اس ارشاد کا باب، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا.
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی مبارک آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں باب کا عنوان قرار دے رہے۔ پہلے تسبیح کا عنوان تھا، پھر بعد میں فقہ کا ایک عنوان تھا، اب یہاں قرآن کریم کی ایک آیت کو عنوان قرار دے رہے ہیں، اور یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور اس آیت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہی عقیدے کی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ اب یہ ترازو کا جو لفظ ہے یہ ہے اصلاح عقائد۔ اس زمانے میں کچھ فرقے تھے، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، ان کے عقائد غلط تھے، صحیح نہیں تھے۔ یہ قرآن کریم کی آیتوں میں اور احادیث مبارکہ کے جملوں میں جو بھی جملہ، جو بھی آیت ذہن کے مطابق، عقل کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس کی تعویل کرتے تھے۔ رؤیت باری تعالیٰ کے لیے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، صاف اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کچھ تر و تازہ چہرے اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح حدیث بخاری شریف میں نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ پاک نے جو رؤیت خود ایمان والوں کے لیے بہت بڑے انعام کی شکل میں جنت میں دینا طے کیا ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے، کئی جگہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ تو رؤیت باری تعالیٰ کا جنت میں ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، لیکن معتزلہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے ہم؟ اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ قرآن میں کہا گیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تو کیسے وہ اللہ کا ادراک کر سکتے ہیں؟ جبکہ صحیح حدیث میں باقاعدہ حضور نے مثال دے کر کہا، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو ایک دوسرے پر لوگ گریں گے، ڈھکیلیں گے ایک دوسرے کو، ہم کو دیکھنے دو، ہم کو دیکھنے دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ کیفیت نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے اپنے مقام سے آرام سے اللہ کو دیکھ لے گا۔ اور اس کی آپ نے مثال دی باقاعدہ تشبیہ دے کر کہ جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو جبکہ کوئی غبار، کوئی بادل نہ ہو، جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو کوئی بادل کا اس کے تمہارے درمیان کوئی سایہ، کوئی ٹکڑا نہ ہو، تو تم کو شک ہوتا ہے، تم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہو، گرتے ہو، نہیں، ایسے ہی اس وقت بھی اللہ کو تم دیکھ لو گے۔ ایک دم صاف آپ نے فرمایا، پھر بھی یہ نہیں مانتے، کہتے نہیں اللہ کا دیدار ناممکن ہے۔ آخرت کے مناظر ہماری دنیا کے مناظر کی طرح تھوڑی ہوں گے، ہم اپنی عقلوں سے دنیا کے مناظر پر قیاس کر کے آخرت کے مناظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ نہیں مانتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر رد کیا ہے، یہ آخری باب قائم کر کے اور یہی آخری حدیث بیان کر کے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ سورہ القارعہ میں اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نیکیوں کو، برائیوں کو تولنے کی بات کہی ہے، وزن کرنے کو بالکل صراحتاً کہا ہے، لیکن یہ معتزلہ نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان پر رد کیا ہے اور یہ باب قائم کیا ہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی عقائد کی اصلاح اپنی بھی کرنی چاہیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ بخاری کا اختتام ہو رہا ہے اور آخرت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، گویا عقائد اگر صحیح رہیں گے تو آخرت میں کامیابی ہوگی، اور عقائد اگر درست نہیں ہوں گے تو آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی۔
اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوت کے ساتھ عربی زبان کی جو تاکید کے الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کو استعمال کر کے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بے شک بنو آدم کے اعمال بھی اقوال بھی دونوں وزن کیے جائیں گے، صرف اعمال ہی نہیں اقوال بھی۔ پوری قوت کے ساتھ کہا کہ یقیناً بلا شبہ تحقیق کے بنو آدم کے اعمال بھی اقوال بھی دونوں تولے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت شاندار عادت ہے اس کتاب کی، عجیب و غریب، مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ میں تو کلیت اللغت العربیہ کا طالب علم تھا مدینہ منورہ میں، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ سب اپنے بچپن سے یہاں دارالعلوم میں پڑھتے رہے۔ ساتھیوں کے مشورے سے وہاں کلیت اللغت العربیہ میں داخلہ لیے تھے تاکہ کچھ نئے مضامین، نئے سبجیکٹ ہمارے سامنے آئیں، اور واقعی وہ مضامین اور سبجیکٹ ایسے تھے جو ہندوستان میں کہیں نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ عربی ادب کے وہ مضامین ہندوستان کے مدارس میں عام طور پر نہیں پڑھائے جاتے، تو اس شعبے کے میں ایک طالب علم تھا، اس وجہ سے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جب لغت پر، عربی زبان پر جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو اتنی شاندار ہوتی، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کلیت اللغت العربیہ کے پرنسپل ہیں۔ بہت زبردست صلاحیت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا باریک انہوں نے نقطہ یہاں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کو باب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اب آیت مبارکہ کے متعلق تفسیر ہم کو جاننی ہے تو اپنے من سے ہم تفسیر تھوڑی کریں گے، اپنے تجربات کی روشنی میں تھوڑی تفسیر کریں گے۔ ہم قرآن کریم کی تفسیر کریں گے مفسرین صحابہ رضی اللہ عنہم، مفسرین تابعین رحمۃ اللہ علیہم، اور جو کبار مفسرین پہلے زمانے کے ان کی اقوال کی روشنی میں کریں گے نا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود واقعی مستقل ایک کتاب التفسیر اس کتاب میں لکھے ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب التفسیر بہت وسیع کتاب ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک تمام صورتوں سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب التفسیر میں ذکر فرمایا، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب التفسیر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل صورتوں سے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے بخاری شریف میں۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر قرآن کریم کی آیت کی مناسبت سے گویا یہ ایک بہت شاندار ہم کو معلومات دے رہے ہیں عربی زبان کی۔ فرما رہے ہیں کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، شاگرد رشید ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے امام ہیں، اور بخاری شریف میں ان کے اقوال جگہ کتاب التفسیر میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مختلف مقامات پر بھی امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا القسطاس العدل بالرومیہ۔ قرآن کریم میں ایک لفظ وزن ہی سے متعلق یہاں پر آیت وزن کی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو قائم کریں گے، ترازو میں وزن کیا جاتا ہے۔ تو وزن سے متعلق ایک لفظ قرآن کریم میں قسطاس کا بھی استعمال ہوا ہے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وزن کرو سیدھی ڈنڈی سے، ڈنڈی مار کے وزن مت کرو۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا ذرا بولا کرو ہو پنچایتی میں بیان کرتے کرتے، مطلب کیا بولا کرو؟ ارے میں بھی کاٹے والا ہے مولانا، میری بھی دکان ہے نا، کرانے کی دکان۔ 1 کلو میں لایا انگور، ایک دم جھکتی ڈنڈی دیا ہو، میں تو خوش ہو گیا، کیا واقعی مشک دیا اس نے۔ جب میں لایا اپنے کانٹے پر رکھا تو 100 گرام کم تھا بولے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ڈنڈی سے وزن کیا کرو، ڈنڈی مارا مت کرو۔ یہ قرآن میں اللہ نے استعمال فرمایا قسطاس کا لفظ۔
اب ہم تو اس کا ترجمہ وہی کریں گے، ڈنڈی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ان کی نور کو بھر دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. سارے محدثین کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، سارے صحابہ صحابیات، سارے ہمارے اکابر مفسرین محدثین فقہاء اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے. کیا انہوں نے خدمت انجام دی ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ذکر فرمائے کہ لفظ قسطاس اگرچہ بالکل ہو بہو عربی کا لفظ معلوم ہوتا ہے، کوئی لفظ اس میں عجمی کا ہے ہی نہیں. قاف ہے، سین ہے، طا ہے، یہ سب عربی زبان کے الفاظ ہیں، لیکن یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے. کتنی دور کی کوڑی لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا. اور فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام التفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لفظ قسطاس جو قرآن کریم میں وزن ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور رومی زبان میں یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عدل و انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بھی ایک حقیقت عجیب و غریب واضح فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں جو سجیل کا لفظ آیا ہے، سورہ فیل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ترمیہم بحجارت من سجیل، یہ لفظ سجیل کے بارے میں بھی کہیں دور دور تک وہم و گمان نہیں جاتا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ غیر عربی لفظ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ سجیل معرب لفظ ہے، خالص عربی لفظ نہیں ہے. اصل میں تھا یہ سنگ گل، سنگ یعنی پتھر، گل یعنی مٹی، مٹی کو پکا کے بالکل سخت کیا ہوا جو پتھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سنگ گل. تو بخاری شریف میں اس کو سنگ کل لکھا گیا ہے، گو تو آتا ہی نہیں عربی زبان میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ سجیل کا لفظ اصل میں تھا سنگ گل. اللہ پاک نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور اس کو عربی کا جامہ پہنایا، عربی کا قالب اس کو عطا فرما. اتنا خوبصورت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پہلے سنگ گل تھا اور بعد میں اسے جیل ہوا ہے. قرآن کریم میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہت مقامات پر یہ معلومات دی ہے، اور عربی زبان کا چسکا اور ذائقہ جن کو ہوتا ہے وہ اچھل پڑتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان معلومات پر. بہت خوشی ہوتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عربی النسل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا کہ اتنی شاندار قیمتی معلومات انہوں نے بخاری شریف میں عربی زبان کی ہم کو عطا فرمائی. اور پھر آگے فرماتے ہیں یہ ایک گرامر کی بات ہے، عربی نحو و صرف کی بات ہے. عربی زبان کی گرامر بہت اہم ہوتا ہے. کسی بھی زبان کو بولنے میں لکھنے میں اگر گرامر کمزور ہے تو عام لوگ تو اس کمزوری کو محسوس نہیں کر پائیں گے، لیکن جو نقاد ہوتے ہیں ماہرین وہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور واقعی وہ اصلاح کے قابل بات ہوتی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی شاندار بات ارشاد فرما رہے ہیں. یہ علمی بات ہے لیکن کتنے خوبصورت انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور باب کے درمیان میں ذکر فرما رہے ہیں کہ لگ بھی نہیں رہا ہے کہ کوئی بوریت ہو رہی ہے، کوئی غیر مانوس بات کہی جا رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے بولتے ہوئے بھی سنتے ہوئے بھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ القسط اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قاستن کا مصدر نہیں ہے بلکہ مقسطن کا مصدر ہے. لفظ قسط قاف سین اور طا یہ 3 حرفی لفظ ہے، یہ متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک ترجمہ ظلم بھی ہوتا ہے، ایک ترجمہ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں لفظ آیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اگر اس لفظ کو تم ظلم کے معنی میں لے لو گے عربی زبان کے اس معنی کے اعتبار سے تو تم آیت کو کچھ اور معنی اور مفہوم پہنا دو گے اور آیت کا مطلب بالکل الٹ ہو جائے گا. ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے ظلم کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک دم ہی معنی الٹ جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں
قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے والوں کے لیے، بخاری شریف میں آنے والی آیتوں کا مفہوم سمجھنے والوں کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ لفظ قسط جو سورہ انبیاء کی اس مبارک آیت میں آیا ہے یہ مقسطن کا مصدر ہے، قاسطن کا مصدر نہیں ہے، یعنی یہ عدل کے معنی میں ہے، ظلم کے معنی میں نہیں، کیونکہ مقسطن کا ترجمہ ہوتا ہے عادل وہو العادل، اور قاسطن کا ترجمہ ہوتا ہے ظالم، واما القاسط فہو الجائر، اور دونوں مثالیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ مقسطون کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مقسطین سے محبت رکھتا ہے، یعنی انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور قاسطون کے بارے میں اللہ پاک ہی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے قاسط اگر انصاف کرنے والے کے معنی میں ہو تو وہ کیسے جہنم کے ایندھن ہوں گے، تو وہ ظالم کے معنی میں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ یہ بہت شاندار معلومات دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ قرآن کریم بہت سارے ہمارے بھائی پڑھتے ہیں اردو ترجمے کی بنا پر، بس نہ علماء سے رجوع کرتے ہیں نہ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں، بس اپنے مطالعے کے زور پر قرآن کریم سمجھنا چاہتے ہیں، تو اردو ترجمے کی وجہ سے کبھی کبھی وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تنبیہ فرمائی کہ لفظ قسط کا ترجمہ عربی زبان میں ظلم بھی ہوتا ہے، عدل بھی ہوتا ہے، یہاں ظلم کے معنی میں نہیں ہے، عدل کے معنی میں ہے، اور گرامر کے اصول کے تحت یہ قسط مصدر ہے مقسطن اسم فاعل کا، نہ کہ قاسطن کا۔ اس کے بعد پھر اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ذکر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث بیان کی احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تیسرے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث جو سنی ہے تو اس میں جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ اس سے پہلے دوسری دو حدیثوں سے بالکل الگ ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے جو سند ہے وہ تو وہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں اپنے استاد احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جملے خدائے رحمان کو محبوب ہیں۔ یہاں پر ہلکے اور وزنی کو پہلے نہیں ذکر کیا گیا، سب سے پہلے حبیبتان کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ نے اسی طرح بیان کیا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی طرح ذکر فرمایا ہے، اور حبیبتان الی الرحمن کو پہلے ذکر کیا ہے۔ تو اب ہم اسی کو لے کر چلتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں حدیث کو ذکر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک روشن خوشبودار حدیث پاک کو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں دو جملے خدائے رحمان کو پسند ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی مسلمان سنے گا کہ دو جملے خدائے رحمان کو محبوب ہے تو اس کا جی چاہے گا جلدی سے وہ دو جملے سنے، اس کو یاد کرے، اس کو پڑھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتایا نہیں کہ وہ دو جملے کون سے ہیں۔ یہ تشویق اور ترغیب کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ماہر استاد کبھی کسی اچھی بات کو طلباء کے سامنے بیان کرتا ہے تو طلباء کے اندر شوق پیدا کرتا ہے، مکمل طور پر ان کو اپنی بات جو بیان کرنے والے ہیں ان کی طرف راغب کرتا ہے، مکمل طور پر 100%۔ تو پہلے ہی وہ بات نہیں بیان کرتا، پہلے اس کی فضیلت، اس کی خوبی، اس کے کمالات بیان کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھیے، اللہ نے آپ کو تو اتنی خوبیاں دی تھیں ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ماہر نفسیات بھی بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، دو جملے خدائے رحمان کو محبوب ہیں، دو جملے خدائے رحمان کو پسند ہیں، دو جملے خدائے رحمان کو عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو دو جملے ہیں اللہ کو محبوب ہیں، خدائے رحمان کو محبوب ہیں، تو ان کو پڑھنے میں تو بہت تکلیف ہوگی، بہت وقت لگے گا۔ جیسے کبھی کبھی ہمارے علماء، ہمارے صلحاء کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے کہتے ہیں تم اپنے گھر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دو۔ سورہ بقرہ، وہ تو سوچتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، سورہ بقرہ روزانہ کیسے پڑھیں گے؟ تقریباً 2.5 پارے کی سورہ ہے۔ تو ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ نہیں پڑھا رہے ہیں، چھوٹا سا 2 جملہ ہے،
اور اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں. خفیفتان علی اللسان، وہ دو جملے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، یعنی تم پڑھنا چاہو گے تو تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کسی سخت اور بہت ہی مشقت والے جملے کو پڑھا ہے. ہلکے پھلکے ہیں، اور واقعی ہلکے پھلکے ہیں، مبالغہ نہیں. ہاں واقعی آپ اگر تسبیح لو اور صبح شام کسی بھی وقت آپ تسبیح میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا چاہیں گے، 7 منٹ یا 8 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں لگے گا. آرام سے پڑھ لو گے. کوئی لفظ اس میں ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہو یا زبان اٹکتی ہو، کچھ بھی نہیں. ایک دم آسانی سے پڑھتے چلے جاؤ گے. حالانکہ اسی سند میں ایک لفظ ہے عمارہ ابن قعقاع. اسی لفظ کو اگر آپ 100 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھنا چاہیں گے تو حلق خشک ہو جائے گا. قع 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 اگر 10 مرتبہ بولو گے تو کیسا عجیب لگے گا، حیرت ہوتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بشرا اور خوشخبری ہم کو سنائی ہے کہ یہ 2 جملے پڑھو گے تو ہلکے پھلکے انداز میں پڑھتے چلے جاؤ گے، زبان پر ہلکے پھلکے، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہلکے پھلکے ہیں اور پڑھنے میں ایک دم آسان ہے تو پھر اس کا ثواب بھی تو زیادہ نہیں ہوگا، ہلکا پھلکا ہی ہوگا، معمولی سا ہی ہوگا. تو آپ نے پھر وہ جملہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو باب کی مناسبت پیدا کرنے والا جملہ ہے اور اصلاح عقائد کا مین بنیادی جملہ ہے. آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 جملے میزان عدل میں وزنی ہوں گے. یہی ثقیلتان یہ باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ اور حدیث میں مناسبت پیدا کرنے والا لفظ ہے. باب اور حدیث میں مطابقت پیدا کرنے والا لفظ ہے، اور اسی لفظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں میزان حقیقتاً ہے اور اس میں یہ 2 جملے تولے جائیں گے تو وہ ثقیل ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ پر، جہمیہ پر، قدریہ پر، جبریہ پر رد کیا ہے کہ قیامت کے دن جو تم اعمال و اقوال کے وزن کا انکار کرتے ہو یہ تمہارا انکار غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 2 جملے میزان عدل میں وزنی ہوں گے، اور جب ان کو تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اعلان ہو جائے گا یہ پڑھنے والا جنتی ہے. اور وہ 2 جملے اب بتا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 2 جملے کون سے ہیں. آپ نے فرمایا ایک جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اللہ کی حمد کے ساتھ، یعنی اس کی تعریف بھی کرتا ہوں، اس کی پاکی بھی بیان کرتا ہوں. پھر دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم، میں اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو تمام عظمتوں والا ہے. یہ 2 جملے تسبیح کے جملے ہیں اور حمد کے جملے ہیں. تسبیح کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ویسے ہی رہتے، باہر نکلنا نصیب نہ ہوتا. تسبیح کی فضیلت، تسبیح کی قدر و قیمت، تسبیح کی منزلت سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں. سورہ احزاب ہے، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے. ان صورتوں کو پڑھو تو ایسا لگتا ہے جیسے گلدستہ سیرت پاک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سورہ نصر نازل فرمائی تو اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے. گویا تسبیح اور اللہ کی حمد اور استغفار یہ وہ اہم ورد ہے
جو انسان کو اللہ سے ملاقات کا اہل بناتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا زاد راہ کے طور پر یہ توشہ عطا فرمایا کہ آپ یہ جملے پڑھتے رہیے، ہماری بارگاہ میں حاضری کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ اے ابن عباس بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی سورہ اللہ نے کیوں نازل کی، جبکہ دوسرے صحابہ سے پوچھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے اس میں خوشخبری سنائی ہے فتح مکہ کی، اللہ نے اس میں خوشخبری سنائی ہے اسلام کی سربلندی کی کہ پورے عالم میں پھیلے گا، لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے جماعت در جماعت آئیں گے، یہ خوشخبری ہے، یہ مقصد ہے اس کا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ سورہ اس لیے نازل کی تاکہ آپ کو اطلاع دی جائے کہ اب آپ کو ہمارے یہاں آنا ہے، اب آپ تیاری کیجئے، آپ ہمارے یہاں جو نعمتیں اور آپ کے لیے جو ہم نے جنت کے عظیم عظیم انعامات تیار کر کے رکھے ہیں ان سے استفادے کے لیے آپ تشریف لائیں، یہ اطلاع دینے کے لیے اللہ نے سورہ نازل فرمائی ہے۔ تو اس کی صلاحیت ان سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفار کے کلمات کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اتنے اہتمام کے ساتھ کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ کی زبان مبارک پر یہی ورد تھا، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ تو مختصر سی بات ہو گئی، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس روایت میں لفظ ثقیل استعمال ہوا ہے، فعیل کے وزن پر، اگرچہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن یہ اس میں تفضیل کا لفظ نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قیامت کے دن مسلمان کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس کے حسن اخلاق ہوں گے۔ یہ اثقل کا لفظ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ثقیلتان فی المیزان یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے ان دونوں جملوں کے لیے، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی جو روایت ہے جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ تبصرہ کیا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، وہ بھی حدیث صحیح ہے، اس حدیث میں اثقل کا لفظ ہے تو اس سے ہم کو ادھر بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ اس ثقیل کی خوشخبری سن کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد بھی اپنی زندگی میں روشن رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اثقل کی جو خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی حسن اخلاق کے بارے میں، وہ حسن اخلاق کی خوبی بھی ہماری اپنی زندگی میں آنا چاہیے۔ میں مستورات سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا خاص طور پر کہ آپ اپنے اخلاق کو عمدہ بنائیں، آپ اپنے میں رہیں یا سسرال میں رہیں، دونوں جگہ آپ کے اخلاق اتنے شاندار ہونے چاہیے کہ دونوں مقامات آپ کے لیے جنت نشاں ہو جائے، میکہ بھی سسرال بھی، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کے والد، اور آپ کے سسر، آپ کی ساس، آپ کے شوہر، آپ کے دیور، آپ کے جیٹھ، آپ کی دیورانی، آپ کی جیٹھانی، آپ کی نند، آپ کے نندوئی، جتنے آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں اور جتنے آپ کے میکے کے رشتہ دار ہیں، سب کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کی جو خوبیاں ہیں ان کا آپ اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے اچھے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں محبت رسول اور عشق رسول کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم سب عاشق ہیں۔ لیکن اس روایت میں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی محبوبیت کی خوشخبری سنائی ہے کہ تم میرے عاشق بنتے ہو، میرے معشوق بھی بنو، تم میرے محب بنتے ہو، میرے محبوب بھی بنو، اور میرے محبوب بننے کے لیے یہ تمہیں میں نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہارے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر جانتے ہیں وہی سب مشاکل، وہی سب مصائب، وہی سب مشقتیں جو ازدواجی زندگی میں، گھریلو زندگی میں عورتوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، باپ ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بہو کیسی ہے، میرے بیٹے کی رفیق حیات کیسی ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں کچھ خامیاں جن میں حسن اخلاق قطعاً نہیں ہوتا، ناشکری ہوتی ہے، زبان درازی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیغام دے کر چلے جاتے ہیں کہ چوکھٹ بدل دو، اور جب اپنی بہو کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شکر گزار ہے، غربت اور فقر افلاس میں بھی وہ شوہر کی شکایت نہیں کر رہی، اپنے سسر سے شوہر کی شکایت نہیں کر رہی، حالانکہ اس وقت بھی فقر و افلاس تھا، غربت تھی، کھانے پینے کی تنگی تھی، لیکن اس خاتون نے کہا کہ بہت اچھی ہماری زندگی گزر رہی ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بہت خوشگوار ہماری زندگی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ باقی رکھنا۔ حسن اخلاق یہ گھر کو جنت نشاں بناتا ہے، حسن اخلاق کی دولت ہماری محترم خواتین کو پورے خاندان کے لیے ایک خوشگوار زندگی کا سبب ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی مبارک زندگی میں حسن اخلاق کی خوشبو لانے کی کوشش کریں، حسن اخلاق کی روشنی لانے کی کوشش کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں یہ جوہر حسن اخلاق کا کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ مطہرہ سے مشورہ طلب کیا تھا جو عام طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نوک جھوک کرتی تھی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حسن اخلاق دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں عائشہ کو پاک دامن سمجھتی ہوں، ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کذب ہے، افتراء ہے، تہمت ہے، الزام ہے۔ حالانکہ ہمیشہ نوک جھوک ہوتی تھی، لیکن حسن اخلاق کی بدولت انہوں نے یہ سچی بات کہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مذاق میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مذاق میں کہہ دیا تھا، وہ تو ناٹی ہے، وہ تو چھوٹی سی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے، سچائی پر مبنی، حقیقت پر مبنی مذاق، خوش مزاجی آپ کے مزاج میں تھی۔ لیکن اس موقع پر جب ایک زوجے پر تنقید ہو رہی ہو، تحقیر ہو رہی ہو، تذلیل ہو رہی ہو، یہ حسن اخلاق کے بالکل خلاف ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی اور فرمایا، عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہہ دی ہے کہ اگر وہ سمندر میں ملا دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ ایک ایسی بیوی کی آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں جو بیوی آپ کو اتنی محبوب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میرا سلام عائشہ کو پہنچا دیجیے۔ یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور کے یہاں آنے کے بعد فقیہہ ہوئی ہیں، فقیہہ، جبکہ آئی تھی تو کھلونے لے کر آئی تھی، لیکن آپ نے تربیت فرمائی، فقیہہ ہو گئیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا دوسری بیویوں کو خطاب کر کے کہ تمہارے ساتھ میں بے تکلف رہتا ہوں تو وحی نہیں آتی ہے، اور جب عائشہ کے ساتھ بے تکلف ازدواجی زندگی گزارتا ہوں تب بھی وحی آتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ ایسی محبوب بیوی حسن اخلاق سے ذرا سا ہٹتی ہے تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے ہیں کہ عائشہ
تم نے بہت کڑوی بات کہی ہے، اگر یہ سمندر میں ملا دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، اور میں آپ کو کہنے سے پہلے اپنے آپ سے خطاب پہلے کر رہا ہوں کہ یہ جو منظر بیان کیا گیا ہے وزن اعمال کا، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا وہ جنتی، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی نہیں ہوگا وہ جہنمی، یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں پر اسی حقیقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو نیکیوں کا وزن ہوگا، یہ وزن زیادتی اور مقدار کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جس نیکی میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا وہ نیکی وزنی ہوگی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو چاہے پہاڑ کے برابر وہ عمل ہو نیک، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ایسی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ ہم شکلی طور پر صورتاً بخاری شریف کی آخری حدیث پر کلام کر رہے ہیں، لیکن ایک خاتون نے ایک مقام پر ختم بخاری کے موقع پر پرچی بھیجی کہ یہ ختم بخاری کی رسم کہاں سے آ گئی؟ تو جواب دیا گیا تھا یہ ختم بخاری کی رسم نہیں ہے، یہ درس حدیث ہے، یہ درس حدیث ہے۔ اور صرف بخاری شریف کی آخری حدیث ہی نہیں پڑھائی جا رہی، آپ کو اور بھی بہت ساری حدیثوں کے گلدستے سے گل چن چن کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ دیکھو ترمذی کی روایت ہے، دیکھو مسلم کی روایت ہے، دیکھو فلاں کتاب کی روایت ہے، اور دیکھو یہ قرآن کریم کی آیت میں فلاں امام تفسیر کی رائے ہے۔ یہ مختلف باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ ہوتی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، جو بہت بڑے بڑے محدثین تھے صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے یہاں مجلسیں ہوتی تھیں۔ ان مجلسوں میں طلباء ہوتے تھے بہت بڑی تعداد میں، اور حدیث کا درس دیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک حدیث کا درس ہے، یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے، بلکہ حدیث کے درس کا بہت ہی موقر انداز ہے جو بہت زبردست اہتمام کے ساتھ ماشاء اللہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری نیتوں کو بھی درست کرے، ہم کو اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے، ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرمائے۔ تو ہماری جو اہم توجہ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اخلاص سے بھرپور نیکیاں کریں، چاہے وہ مختصری نیکیاں ہوں لیکن اخلاص سے بھرپور ہو۔ یہ میں آپ کو کہنے سے پہلے خود اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی بہنوں سے یہ بھی کہوں گا کہ معاشرے کے اندر یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ ظلم کے خلاف کہی گئی، عدل و انصاف کی بات کہی گئی ہے، تو ظلم نہ ہونے پائے۔ ہم مظلوم ہو جائیں گے چل جائے گا، ظالم نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا تھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا تھا کہ مفلس تو ہم اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس، آپ نے یہ لفظ کہا ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لائے گا، روزے لائے گا، زکوٰۃ لائے گا۔ 3 اعمال آپ نے بیان فرمایا، نماز لائے گا، روزے لائے گا، زکوٰۃ لائے گا، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو یہ جو نیکیاں لے کر آئے گا مفلس، غریب کس کو کہتے ہیں؟ بہت مالداری کی شکل میں آئے گا، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب حساب اللہ پاک لینا شروع کرے گا تو مظلومین آ کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اس نے مجھ کو مارا تھا، اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ تو وہ جب جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مقدمات ختم نہیں ہوں گے۔ لوگ آئیں گے کہیں گے ہم کو اس نے اتنا ستایا تھا، اتنا مارا تھا، تو اب کیا دیں گے؟ نیکیاں تو ختم ہو گئیں، درہم و دینار وہاں ہوگا ہی نہیں۔ تو پھر ان مجرموں کے اور ان مظلوموں کے نہیں بلکہ مظلوموں کے گناہ لائے جائیں گے، اور اس نمازی، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے نیک شخص کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ آیا تھا بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر، اور اب نتیجہ یہ کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں، بلکہ
اس کے برعکس برائیاں ہی برائیاں اس کے سر پر لاد دی گئیں اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے ظلم کا انجام. تو یہ آیت مبارکہ عدل و انصاف والی آیت مبارکہ ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں ظلم نہ کریں. ہم لوگ کبھی کبھی کسی کے خلاف کچھ بول دیتے ہیں، کسی کے خلاف کچھ کر ڈالتے ہیں اور اپنے طور پر محسوس بھی نہیں کر پاتے کہ ہم سے ایک ظلم ہوا ہے. اللہ ہم کو ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ پاک قیامت میں اپنے کرم سے ہمارا بیڑا پار فرمائے. اخلاص سے بھری ہوئی نیکیاں ہم کو عطا فرمائے. عجب سے، تکبر سے، ریاکاری، نام و نمو، شہرت طلبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. حضرت مولانا مفتی سید محمد قاسم صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کا حکم ہے کہ آپ کی جو سند ہے وہ اس سند سے آپ اجازت دے دیں. 1 بجنے والا ہے. بخاری شریف میں نے پہلی حدیث بھی، آخری حدیث بھی اور کچھ اجزاء، کچھ پارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہیں جلد اول کے، اور جلد اول کے کچھ اجزاء مولانا شریف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا تھا تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اجزاء پڑھائے تھے. پھر ان کا لمبا سفر ہو گیا امریکہ کا، 17-18 دن کا، بلکہ پورے 1 مہینے کا. تو مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو جلد اول کے بقیہ اجزاء پڑھائے اور جلد ثانی مکمل پڑھائی. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سندیں ہیں. ایک دارالعلوم دیوبند کی سند ہے اور ایک مظاہر العلوم سہارنپور کی سند ہے. دارالعلوم دیوبند کی سند میں 2 واسطے زیادہ ہیں. مجھ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دارالعلوم دیوبند کی سند میں 28 واسطے ہیں، اور مظاہر العلوم سہارنپور میں مجھ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 26 واسطے ہیں. تو مظاہر العلوم سہارنپور والی سند میں 2 واسطے کم ہونے کی وجہ سے وہ قوی سند ہو تو جاتی ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کی سند میں جو اساتین علم ہیں، جو محدثین کبار فن حدیث ہیں، وہ اتنے اونچے مقام کے ہیں کہ جو مظاہر العلوم سہارنپور کی سند والے محدثین سے اونچے درجے کے ہیں. تو ان محدثین کے درجات علیہ کی وجہ سے اگرچہ اس سند میں 2 واسطے زیادہ ہیں لیکن وہ قوی سند مانی جاتی ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرے کی شکل میں مکہ مکرمہ میں کہا تھا کہ رفع یدین کے لیے صحیح حدیث میرے پاس موجود ہے اور تم رفع یدین نہیں کرتے ہو. بڑے لوگوں کی باتیں تھی. انہوں نے اپنی سند ذکر کر دی. کم واسطے والی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سند. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنی سند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پیش کی. انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سند پیش کی جس میں واسطے کم تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند میں واسطے زیادہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند کو پیش کیا اور کہا اس سند سے میں تمہیں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع یدین نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رفع یدین کرتے دیکھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے سند میں کم واسطے ہیں. تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا تھا کہ تمہاری سند میں اگرچہ واسطے کم ہیں لیکن موازنہ کیا تھا ایک ایک راوی کا نام لے کر کہ دیکھو تمہاری سند کے اس راوی کے مقابلے میں میری سند کے یہ راوی بلکہ ان سے افضل ہے، اور ان کے مقابلے میں یہ ہماری سند کے راوی ان سے افضل ہے، اور وہ تمہاری سند کے راوی ان سے افضل یہ ہیں. اور پھر آخر میں کہا کہ یہ تابعی ہیں. ایک راوی کے نام لے کر کہا جو اپنی سند میں تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی ہیں، لیکن فن حدیث اور فقہ میں اگرچہ صحابیت کا مقام نہیں لیکن فن حدیث اور فقہ میں وہ صحابی سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے افضل ہے. یہ مبالغہ نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی. اور اللہ جس کو جو علم چاہے دے دے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ حضرات تو جانتے ہیں، وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کے لیے کہا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دعا کی درخواست کے لیے کہا تھا. تو کسی تابعی کا کسی ایک جز میں افضل ہونا ہو سکتا ہے، صحابیت کا مقام دوسرا ہے، بہت بلند ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی سند میں 2 واسطے زیادہ ہیں، مظاہر العلوم کی سند میں 2 واسطے کم ہیں. میں نے بخاری شریف پڑھی ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے.
انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاد حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے مدینہ منورہ میں. یہ سب ہندوستان کے علماء ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بخاری شریف پڑھی ہے مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد القشاشی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد ابن عبد القدوس شناوی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ محمد ابن احمد رملی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابراہیم ابن احمد تنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ سراج حسین ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبد الاول ابن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبد الرحمن ابن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ محمد ابن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ سے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، اور یہ نسخہ جو ہمارے سامنے انہی کا ترتیب دیا ہوا ہے. اور شیخ محمد ابن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پڑھی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث سنی ہے احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے. اور احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ نے یہ حدیث سنی ہے حضرت محمد ابن فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے. اور انہوں نے یہ حدیث مبارک سنی ہے حضرت عمارہ ابن قعقاع رحمۃ اللہ علیہ سے. اور انہوں نے یہ حدیث روایت کی حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور انہوں نے یہ حدیث روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک سند جو میری ہے مظاہر علوم سہارنپور والی، تو میں نے بخاری شریف قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، پہلی حدیث بھی آخری حدیث بھی اور درمیان کے کچھ اجزاء بھی. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبد القیوم بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور انہوں نے شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. انہوں نے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. اور انہوں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی ہے. اور شاہ ولی اللہ سے پھر یہاں تک یہ سارے واسطے وہی ہیں جو ابھی اس سے پہلے بیان کیے گئے ہیں. تو مظاہر علوم سہارنپور والی سند میں شاہ عبد الغنی کا واسطہ نہیں آتا ہے، اور ایک واسطہ اور کم ہو جاتا ہے. اس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم والی سند میں 8 آتے ہیں اور اس میں 6 آتے ہیں. تو اس طرح اس میں 2 واسطے زیادہ ہو جاتے ہیں، 2 واسطے اس میں کم ہو جاتے ہیں. میں دونوں سندوں سے اپنی بہنوں کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ حدیث کو بیان کر سکتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں یہاں جتنے بھی موجود علماء فضلاء اور میرے بڑے بھائی موجود ہیں، سب کو میں اجازت دیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بخاری شریف کا آخری حدیث حضرت مولانا مختار احمد مدنی صاحب دے رہے تھے، اور یقیناً بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. حضرت کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرمائے. کچھ احباب نے دعا کی درخواست کی ہیں. انصاری توصیف احمد ابن مرحوم عبد الرزاق بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کرنا ہے. عبد المجید پٹیل بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے.